محفل میں کوئی دکھتا نہیں ہے، ان کی بات صحیح ہے. ابھی 1 بجے گا تو یہاں آپ کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی. آج 1 بجے گا تو بیٹھنے کی آپ کو جگہ نہیں ملے گی. اور محفل میں وہی آتا ہے، شاعر اسلام کہتا ہے محبوب کے محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں. اور خدا شاہد وہ لوگ قسمت کے سکندر ہیں. کون لوگ؟ خدا شاہد وہ لوگ قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. بلند آواز سے کہو سبحان اللہ. اور ہم نے سب نے مل کر یہ محفل مقدس کو سجایا ہے، جشن غریب نواز کو سجایا ہے. تو ہماری سب کی سامنے یہ شعر خدا فرمائے کہ نذرانہ فروز ہمارا قبول ہو، دامن میں سب کے گلشن طیبہ کا پھول ہو. دربار عشق سجایا ہے ہم نے اے قمر، سرکار دیکھ جائے تو محنت وصول ہو. سرکار دیکھ جائے تو محنت وصول ہو. اور ان 2 اشعار کے ساتھ اجب کو دعوت دے رہا ہوں کہ مرجھائے ہوئی کلی کو گلاب بنانے والے، مرجھائے ہوئے دل کو گلزلہ و منور فرمانے والے، پھوٹتی ہوئی ایمان کی چنگاری کو شعلہ فوار بنانے والے. ایک شعر ماڈل الوداع ہو چکے ہیں، دوسرے شعر ماڈل یعنی مین مراد حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری جناب حافظ عثمان غنی صاحب کی بات ہے. میں ان کو ان 2 اشعار کے ساتھ دعوت حکم دے رہا ہوں کہ ہوا کا موسم بتا رہا ہے زلف اپنی لہرا رہے ہیں. ہوا کا موسم بتا رہا ہے کہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں. سواری طیبہ سے چل پڑی ہے حضور تشریف لا رہے ہیں. سواری طیبہ سے چل پڑی ہے حضور تشریف لا رہے ہیں. سواری طیبہ سے چل پڑی ہے حضور تشریف لا رہے ہیں. اور وہ آئیں گے، آتے ہوں گے، آئیں گے. وہ آئیں گے، آتے ہیں، آتے ہوں گے. یہی سمجھ کر ہم نے محفل سجائی ہے، اور یہی سمجھ کر ہم نے محفل سجائی ہے. آخری شعر کے ساتھ حضرت کو بلو کرتا ہوں. حقیقت ہے کسی کے خواب کی تعبیر تھوڑی ہے. حقیقت ہے کسی کے خواب کی تعبیر تھوڑی ہے. اور زبان رافضی میں تاثیر تھوڑی ہے. زبان رافضی میں تاثیر تھوڑی ہے. اور رجا سے جلنے والے رافضی کتوں سے کہہ دو، رجا سے جلنے والے رافضی کتوں سے کہہ دو یہ درے خواجہ ہے تمہارے باپ کی جاگیر تھوڑی ہے. یہ درے خواجہ ہے تمہارے باپ کی جاگیر تھوڑی ہے. تو ابھی حضرت نے کہا کہ زیادہ چادر نہ چڑھائی کر غریب نواز کے نام کا صدقہ کسی غریب یتیم بیوہ مسکین کے سہاروں کو دے دیا جائے، ان کی دعا ملے گی، آپ کو چادر چڑھانے کا ثواب مل جائے گا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، خلیفہ شیخ الاسلام، جذب غریب نواز، شان غریب نواز، عظمت غریب نواز. سامعین کرام، مطابقات علماء کرام، میری بولی والی سنی عوام، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم ولا أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما آمنت بالله صدق الله المولانا العلي العظيم وبلغنا على رسوله النبي الأمين المكين المتين الحفيظ الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والعابدين والقانتين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. آئیے کچھ عرض و معروف کرنے سے قبل آقا انعامدار مکی مدینے کی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار مالک کائنات مالک شجاعت آفتاب رسالت محتاب نبوت سید دو عالم نور مجسم ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں اپنی غلامی بیداری اور حاضری کا ثبوت دیتے ہوئے پورا مجمع اول سے لے کر آخر تک دائیں سے لے کر بائیں تک اتنی زور سے پڑھیں کہ کم سے کم منڈل کے گھر میں جو ابھی تک رہ چکے ہیں آواز سن کر مجمع میں تشریف لے آئے. بابا سے بلند درود پاک پڑھیں. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بڑا عظیم اور بہترین موقع ہے. جمعرات کا دن ہے اور ہندوستان کے راجہ کی چھٹی ہے. مجھے کہتے ہیں سبحان اللہ اور زور سے کہتے ہیں سبحان اللہ. کیونکہ آج کا دن وہ دن ہے کہ یہ بات گارنٹی کے ساتھ ہے. کوئی سیاستدان اگر بڑا بورڈ لگا دے, جیسے آج آپ لوگ گاڑیاں لے کے نکلتے ہیں یا کہیں جاتے ہیں تو فلاں نیتا کی گارنٹی پوسٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں, حالانکہ پھر وہ آ جاتا ہے ملتا کچھ نہیں, گارنٹی بھی ادھوری, اور وہ ٹکٹکی نگاہیں اس کی طرف جما کر راہ دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں گیا جو گارنٹی دے کے گیا تھا. مگر آج کا دن ایسی گارنٹی والا دن ہے, قسم خدا کی دل سے. دیکھیں آواز یہاں سے نکلنی چاہیے, لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں, سب کو نہیں بلکہ رب کو دکھانا ہے. مسئلہ کیا کہیں سبحان اللہ. اگر یہاں سے آواز نکلے گی اور بارگاہ خواجہ تک پہنچے گی, میرا کان اور ایمان بولتا ہے خواجہ مدینے تک تمہاری آواز پہنچا دے گا. ایسا درود پڑھے گنبد خواجہ کو تصور میں جماتے ہوئے. آج صرف ہمیں اور آپ کو خواجہ ہی تک پہنچنا ہے. ہمارا ایمان ہے کہ خواجہ مدینے تک پہنچا دے. تو خیال اجمیر میں ہو کر اور خیال گنبد خواجہ کا تصور کرتے ہوئے, اس تصور کے ساتھ کہ ہماری اس درود کی گری کو میرا خواجہ مدینے کی گری تک پہنچا ہے. کیونکہ اس درود کو پہنچانے کے
لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ بندہ جب درود پڑھتا ہے تو اس درود کو لے کر آقا کی بارگاہ میں وہ فرشتے پہنچتے ہیں اور پڑھنے والے کا نام اس کے باپ کا نام کے ساتھ وہ ہدیہ نبی کی بارگاہ میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو ایسا گولڈن چانس کہ جمعرات کا بھی دن ہو اور میرے خواجہ کی بڑی چھٹی اور خواجہ کا رحم و کرم اس گھڑی میں جوش پر ہو، جو بھی مانگیں گے دل کی مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ آئیے میں اپنی گفتگو کو بعد میں آگے بڑھاؤں، پہلے مل کر پورا مجمع اول سے لے کر آخر تک، دائیں سے لے کر بائیں تک گنبد خضرا میں کھو کر تصور مدینہ میں ڈوب کر میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھنے کی کوشش کریں۔ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ مل کر پڑھیں صلی اللہ ہماری اس درود کی گئی کو مولا اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے اور اسی درود کے صدقے میں ہم گنہگاروں کی سکرات کے وقت آسانی، قبر میں روشنی اور محشر میں بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ ماشاءاللہ بڑی بہترین اور چھوٹی انداز میں آپ حضرت کی گفتگو سماعت کر چکے ہیں۔ مولا خواجہ کی صدقے میں آپ لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ایک رواج بن چکا ہے کہ سننا اور سن کر بھلا جانا، یہ رسم بن چکی ہے۔ اللہ قوم کو ہدایت نصیب فرمائے اور خواجہ کے احکام پر، اصول پر چلنے کی میں توفیق عطا فرمائے۔
آپ لوگ اگر اجازت دیں تو چونکہ آج کا دن وہ دن ہے کہ صرف ہندوستان والے نہیں بلکہ سارے جہان والوں کی توجہ آج شہر اجمیر کی طرف ہے۔ صرف ہندوستان والے نہیں، سارے جہان والوں کی توجہ کا مرکز آج کے دن میں اگر کوئی بنا ہے تو وہ کون ہے؟ شہر اجمیر۔ اور ان توجہ کرنے والوں میں ایسا نہیں کہ صرف مسلمان ہی، غیر بھی، اور مسلمانوں میں ادنا بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، امیر بھی ہے، غریب بھی ہے، ولی بھی ہے، غنی بھی ہے، علماء بھی ہے، عام عوام بھی ہے۔ ساری پبلک کا مرکز آج کی تاریخ میں اگر کوئی بنا ہوا ہے تو میرا خواجہ ہے، وہ شہر اجمیر کی دھرتی ہے۔ سب اپنے اپنے انداز میں بارگاہ خواجہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں۔ چلو ہم اس گجرات میں رہتے ہیں، ہم گجراتی میں خواجہ سے کچھ مانتے ہیں، مگر کوئی دور کا رہنے والا ہوگا وہ اپنی زبان میں مانتا ہے، مگر میرا خواجہ اس کی زبان بھی سمجھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، ارے جب محتاج کا یہ عالم ہے، محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ جب محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ ہند والے صرف نہیں، سندھ والے صرف نہیں، پاک والے صرف نہیں، سارا جہان اور سارے جہان کے لوگوں کی نگاہوں کا مرکز آج کی تاریخ میں اجمیر شریف بنا ہوا ہے۔ سب اپنے اپنے انداز میں، اپنی اپنی لینگویج میں، اپنی اپنی زبان میں بارگاہ خواجہ میں مانگتے ہیں، اور مانگنے کے بعد مانگنے سے سوا ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مگر آواز یہاں سے نکلنی چاہیے۔ بارگاہ خواجہ میں جو بھی آیا، میرے خواجہ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرے سلسلے میں شامل ہے کہ نہیں، مچل کے کہیں بارگاہ خواجہ سے خواجہ نے کبھی یہ تصور نہیں کیا کہ یہ ہمارے سلسلے سے مرید ہے کہ نہیں، یا کسی اور سلسلے سے مرید ہے، نہیں۔ بارگاہ خواجہ میں جو بھی آیا، اس نے جو مانگا میرے خواجہ نے اس سے بڑھ کر عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ آئیے آج ہر فرد اپنے اپنے انداز میں عرض کرتے ہیں۔ میری یہ آرزو ہے کہ وہ کلام جو سرکار محدث اعظم ہند مصر کہتے ہیں، جب بارگاہ خواجہ میں حاضری دی تھی تب حضور محدث اعظم، یہ حضور شیخ الاسلام والمسلمین کے والد بزرگوار ہیں، مچل کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ انہوں نے بارگاہ خواجہ میں جب کلام لکھا تھا، وہ کلام کیونکہ، اور یہ الحمدللہ ہماری اور آپ کی قسمت ہے کہ ان کا کلام بھی اس جگہ سن رہے ہیں جس کی بنیاد انہوں نے رکھی ہے، اور زور سے کہیں تو مطلب یہ ان کا بھی علم غیب تھا کہ بنیاد میں رکھتا ہوں، کلام بھی میرا اسی جگہ سنایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ بنیاد میں رکھتا ہوں، کلام بھی میرا اس جگہ ایک دن سنایا جائے گا۔ تو یہ ہماری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ ہم چھٹی کے موقع پر اس جگہ جس کی بنیاد سرکار محدث اعظم ہند نے رکھی، ہم اس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے مبارک ہاتھ سے لکھا ہوا کلام سنیں گے انشاءاللہ۔
سننا چاہتے ہیں تو مچل کر کہتے الحمدللہ ماشاءاللہ، تاکہ آپ تھوڑا موڈ چینج کر لیں. ابھی آدھا پونا گھنٹہ آپ نے تقریر سنی تو تھوڑا ٹیسٹ بدل جائے. اس کے بعد میں اپنی اصل گفتگو کے اوپر وقت کی پابندی کے ساتھ آتا ہوں. مل کر درود پاک پڑھیں اللہم صلی دیکھیے عقیدہ حضور محدث اعظم ہند یہ ہے. عقیدہ حضور محدث اعظم ہند یہ ہے کہ خواجہ کی بارگاہ میں جو مانگا جاتا ہے مل جاتا ہے. وہاں سے کسی کو ٹھکرایا نہیں جاتا. جھولی ان کی بھر دی جاتی ہے. جھولی بھرنا چاہتے ہیں میرے ساتھ بارگاہ خواجہ میں استغاثہ پیش کریں. انشاءاللہ یہ بات سچ ہے کہ مانڈر سے اجمیر دور ہے، مگر یہ ہمارا عشق ہے کہ اجمیر سے مانڈر دور نہیں ہے. اگر خواجہ چاہے ایک ہی نگاہ کافی ہے کرم کرنے کے لیے. آئیے میرے ساتھ ہو سکے تو مل کر پڑھنے کی کوشش کریں. تو پاک کرنے غریب آئے ہیں، غریب آئے ہیں، در پر تیرے غریب نواز. غریب آئے ہیں، در پر تیرے غریب نواز.
غریب نوازی میرے غریب نواز حضور اشرف سمنا کے نام کا صدقہ حضور محدث اعظم ان کا نام لے رہے ہیں جن کی نگاہ سے کوئی نور العین جن کی نگاہ سے کوئی ہم شبیہ غوث اعظم بنتا نظر آتا ہے جن کی نگاہ سے کوئی مولانا احمد اشرف بن کر چمکتا ہے جن کی نگاہ سے کوئی سرکاری کلام چمکتا ہے جن کی نگاہ سے کوئی اظہار ملت یا قائد ملت بن کر چمکتا ہے اور ایک وقت کا مجدد بن کے چمکتا ہے قسم خدا کی حضور محدث اعظم ان کے نام کا صدقہ بارگاہ ہے غوث میں طلب کر رہے ہیں سماعت کریں حضور اشرف سمنا کے نام کا صدقہ ہماری جھولی کو بھر دیجیے غریب نواز کرو غریب نوازی میرے غریب نواز باقی قوم سجا رب ذوالجلال کا ارشاد باوقار ہے سورہ شعراء کی آیت کریمہ ہے 19واں پارہ ہے مولا فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی راتوں کو رب کو منانے میں گزار دیتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں اس سے کون مراد ہے یہ سمجھنا دیکھیے اسلام کو آئے ہوئے غالباً 1450 سال کا عرصہ ہوا کتنا بولیے تاکہ بولیں گے تو 12 بجے بعد تھوڑی بہترین بلڈنگ محنت کریں گے تو تھوڑی جگہ زیادہ ہوگی اس لیے آپ بولتے رہیں کیونکہ یہاں حرکت میں بھی برکت ہے کیونکہ یہ غریب نواز کی محفل ہے حرکت میں بھی برکت ہے اسلام کو آئے کتنے سال 1450 سال کا عرصہ گزرا مگر بدقسمتی سے سنی مسلمان اپنی عمر میں نیاز کی کئی ڈیگے اڑا دیا ہوگا اس کو مرغیوں کا قبرستان بنا کے بیٹھا مگر آج تک ولیوں کی اللہ کے دوستوں کی اللہ والوں کی صحیح تعریف صحیح شناخت صحیح پہچان نہ کر سکا اور نہ جانے کیسے کیسوں کو کے ہاتھ میں ایمان کا سودا کر دیا حالانکہ قرآن بابا کے دور ایک جگہ نہیں انگنت جگہ پر ان اللہ والوں کی تعریف ان کی شناخت ان کی پہچان قرآن بیان کر رہا ہے 11واں پارہ اٹھائے مولا فرماتے الذین آمنوا وکانوا یتقون یہ وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہوں گے مچل کر رہے ہیں سبحان اللہ اور اسی پر بند نہیں
اور ڈیفینیشن بیان کی جاتی ہے، لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہ وہ جماعت ہے ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا اور آخرت میں۔ کہاں خوشخبری ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جے پال پروگرام بناتا رہا، میرا خواجہ بغیر ٹینشن کے تبلیغ کرتا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ ان جادوگروں کی جادوگری بھی ناکام ہوئی، جو بے سر و سہارا، بے ساز و سامان آیا ہوا انسان ہند کی دھرتی پر کامیاب ہوتا نظر آتا ہے، اور 52 راجا اور 52 جگہوں کی اور 52 راجوں کی حکومت پر حکم زمین پر حکومت کرنے والا پتھوی راج چوہان گھٹنے ٹیکتا ہوا نظر آتا ہے۔ آخر یہ طاقت تھی تو کون سی طاقت؟ یہ زور تھا تو کون سا زور تھا؟ یہ ملکہ تھا تو کون سا ملکہ تھا؟ میرے خواجہ نے ابھی حضرت نے کہا اسلام پھیلانے کے لیے یا کسی کو کلمہ پڑھنے کے لیے مجبور نہیں کیا، 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا۔ کتنے؟ ہم 9 کو نمازی نہیں بنا پائے، ہم 9 کو، اور دعویٰ حاجی صاحب کیا کرتے ہیں، اہل سنت 9 کو صحیح طریقے سے نمازی نہ بنا سکے، اور وقت کے زین العابدین کا دعویٰ۔ کہاں ہے خواجہ کی سیرت؟ کہاں ہے خواجہ کا درس؟ میرے خواجہ نے وہ درمیان سے تلوار نہیں نکالی، کسی پر غصہ نہیں ہوئے، کسی کے سامنے آنکھ نہیں کھولی، بس وہی کردار تھا، وہی ہیبٹیں تھی، وہی انداز تھا جو مدینے سے آ کر کی بارگاہ سے خواجہ کو ملا تھا، وہی گفتگو تھی، وہی انداز بیان تھا، وہی نگاہ کرم تھی کہ خواجہ ہند کی دھرتی پر قدم رکھتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ حالت کیا تھی؟ اور آج تو ماحول اتنا پر خطر ہے کہ کوئی جملہ بولنا عالموں کے لیے، یہاں تو کوئی غیر نہیں ہے، سب اپنے ہیں، اگر خواجہ کے ہے تو مچل کر کہتے ہیں الحمدللہ، خواجہ والے ہیں، مگر عالم لوگ خواجہ والوں کے سامنے جملہ بولنے سے پہلے کتراتے ہیں کہ کہیں کوئی دشمن نہ ہو جائے۔ حالت یہ اس وقت وہ حالت کیا تھی جانتے ہیں؟ وہ حالت تھی کہ جانوروں کا موت پیا جاتا تھا، دودھ پتھروں پر چڑھایا جاتا تھا، ابھی بھی کچھ لوگ ہیں۔ حالت یہ تھی کہ اگر کسی لڑکی کا شوہر مر جائے تو اس لڑکی کو بھی زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ یہ میرے ہند کی تاریخ ہے، عزیز وطن کی یہ تاریخ ہے۔ خواجہ کے ہند میں قدم رکھنے سے پہلے سورج کو معبود تسلیم کیا جاتا تھا، بہتے سمندر اور دریاؤں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بندہ کھڑا ہو جاتا تھا، لہلہاتے ہوئے درختوں کو انسان اپنا معبود اور خدا تسلیم کرتا تھا، انسان اگتے ہوئے سورج کی پوجا کرتا تھا، انسان چاند اور سورج کو پوجتا تھا، اور اخلاقی فریضہ یہ تھا کہ اگر کوئی بیوہ عورت صبح کوئی انسان اس کا منہ دیکھ لے، ہندوستان کی تاریخ، بیوہ عورت کا اگر کوئی انسان صبح منہ دیکھ لے، اگر کوئی بہتر کاریہ کرنے کے لیے جاتا تھا اپنے گھر ہی میں رہتا تھا، پورا دن باہر نہیں نکلتا۔ یہ میرے ہند کی وطن عزیز کی تاریخ ہے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اور ایک بات پر اگر دشمنی چھڑ جاتی نسلوں تک وہ دشمنی چلتی تھی۔
بلکہ بدلہ لینے کے لیے انسان اپنی جائیداد کو بھی بدلے کے پیچھے گوا دیتا تھا۔ انسان کو نہ عورت کی عزت کی پرواہ تھی، نہ ماں کی عزت کی پرواہ تھی۔ انسان اس طریقے سے اس دھرتی پر زندگی تصور کرتا تھا کہ انسان کا دشمن بنا بیٹھا تھا۔ کسی کی مجال ہے کہ کوئی کسی راجا کے سامنے یا راجا کے ورودھ میں کوئی بات کرے، وہ پرتھوی راج کہ جو اکھنڈ بھارت کا سمراٹ تھا، اکھنڈ بھارت کا بادشاہ تھا، ایسے پرفتن ماحول میں، ایسے دور میں آپ نے خواجہ کے جنم کے تعلق سے آپ لوگوں نے ملاحظہ کیا۔ میں سیدھے اس ٹاپک پر آتا ہوں کہ جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے میرے خواجہ کو اجازت ملی۔ حالانکہ آج تو مسلمان سوچتا ہے کہ یہ شادیاں کرتے ہیں تو شادی میں یہ عالم لوگ ڈھول سے کیوں روکتے ہیں، تاشے سے کیوں روکتے ہیں، مہندی کے بالوں میں تعلق سے کیوں ٹاکنگ کرتے ہیں، فلاں کے تعلق سے کیوں بات کرتے ہیں۔ غریب نواز کو بارگاہ رسول میں بلایا گیا اور اعلان کیا گیا معین الدین کو بلاؤ۔ اب آج سے 800 سال پہلے محبت رسول ابھی چینجنگ ہوا، جو حاجی صاحب جا کے آئے، ابھی تو مزار کا خلاف غالباً دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس وقت میرے نبی کا مزار ہر کوئی دیدار کر سکتا ہے۔ بارگاہ نبی سے آواز آئی، یہی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میرے رضا نے وہی کہا جو خواجہ نے کہا، میرے رضا نے وہی بات، اس وجہ سے تو کہتے ہیں مزرعے کشت و بخارا و عراق و اجمیر، مزرعے کشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت میں برسا نہیں جانا تیرا، کون سی کشت پہ برسا نہیں جانا تیرا۔ رضا نے وہی کہا ہے جو خواجہ نے کہا ہے، اور خواجہ نے وہی کہا ہے جو مدینے والے نے کہا۔ یہی وجہ ہے کہ بریلی کی ٹوٹی ہوئی چھٹائی سے میرا رضا بول اٹھا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والی۔ غیب سے ندائی مزار رسول سے، معین الدین کو بلاؤ۔ جو خدام تھے، جو ابھی جس کو جنت کی کیاری بولتے ہیں، وہاں کئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آواز دی معین الدین، این معین الدین، معین الدین کہاں ہے؟ اب اتنے بڑے مجمع میں کئی معین الدین کے نام سے، اے چشتیو تم قسمت کے دھنی ہو، مقدر کے سکندر ہو، قسمت کے دھنی ہو۔ یہ سلسلہ بڑا عظمت سلسلہ ہمیں اور آپ کو ملا ہے۔ تو نبی نے ارشاد فرمایا، خادم نے کہا این معین الدین، معین الدین کہاں ہے؟ یدعو الی رسول اللہ معین الدین، معین الدین کو نبی بولا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، اگر اتنے مجمع میں مثال کے طور پر، ایگزامپل کے طور پر میں کہہ دوں، باہر سے اگر کوئی انسان کہے ابراہیم کی، اور بات ہے کہ مانڈک میں پورا نام لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، صرف شارٹ کٹ میں عرف نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ مگر آنے والا آ کر کے ابراہیم کو بلاؤ، تو پہلا ابھی تو اتنا اجاگر انسان ہو گیا ہے، اس نے سوال کرنے والے سے کہا کون سا ابراہیم، تالاب والا کہ اس طرف والا کہ جو ادھر رہتا ہے، وہ ایسے شناخت طلب کرے گا۔ تو اس وقت بھی جتنے معین الدین نام کے شخص حاضر تھے 10-15 کھڑے ہو گئے، مچل گئے ہیں۔ سب کی تمنا یہ تھی
बारगाह रसूल में मैं हाजिर हो जाऊं, बारगाह रसूल में मैं चला जाऊं, दर रसूल से मेरी हाजिरी हो जाए, दर रसूल पर मेरा कदम पड़ जाए, सबकी तमन्ना थी। अब वो भी जिसने ऐना मोइनुद्दीन की निदा दी थी, पलट कर बाग मरोवजे रसूल की बारगाह में आता है, अदबन खड़े हो जाता है, अर्ज करता है या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, यहाँ तो एक नहीं अनेक मोइनुद्दीन नजर आते हैं, यहाँ तो एक नहीं अनेक को नजर आते हैं, मैं किसको बुलाऊं, बारगाह रसूल से निदा आती है, जा मोइनुद्दीन कोई और नहीं, मोइनुद्दीन चिश्ती को बुलाया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गरीब नवाज, शान गरीब नवाज, अजमत गरीब नवाज, खलीफा सैफुल इस्लाम। चिश्तियों तुम किस्मत के धनी हो, मुकद्दर के सिकंदर हो, ये लफ्ज़ चिश्त किसी और जबान से नहीं, नबी की जबान से निकला हुआ जुमला, किसी और की जबान से नहीं, सैयदुल अंबिया की जबान से निकला हुआ जुमला है, सैयदुल अंबिया की जबान से बुलाया हुआ जुमला है। तो बात जैसे ही बुलाने वाले ने निदा दी, आवाज दी, मोइनुद्दीन सरकार हसन संजरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त वहां मौजूद थे, उठे बारगाह रसूल में हाजिरी दी, जैसे ही सलाम किया जवाब आता है वालेकुम सलाम या मशाइख, यानी ए मोइनुद्दीन तुम पर भी सलाम। अब जैसे नुक्ता चीनियाँ होती है ना, उस वक्त मैप नहीं था, एंड्रॉयड मोबाइल नहीं था, कोई नक्शा भी उस वक्त गालिबन हाजिर नहीं था। नबी ने इरशाद फरमाया, ए मोइनुद्दीन तुम्हारी ड्यूटी हिंद के लिए है, मशर कर रहे हैं। ख्वाजा को किसने भेजा है? ख्वाजा को नबी ने भेजा है। ए मोइनुद्दीन तुम्हारी ड्यूटी हिंद के लिए है, हिंद के लिए रवाना हो जाओ। इसमें भी दो रिवायतें हैं। खैर मुअर्रिखीन ने एक रिवायत के मुताबिक कि गरीब नवाज ने नबी का दीदार किया, मचल कर कहें और जोर से कहें खुदा की आज की महफिल में अगर एक बार सुबहान अल्लाह कहा, अगर कबूल हो गया, कोई और नहीं हिंदुस्तान का राजा, मेरा और आपका ख्वाजा महशर में गवाही देगा, मौला ये वो है जिसने मेरी छठी के मौके पर बैठा था, एक बार सुभान अल्लाह कहा और जोर से कहे सुभान अल्लाह। अब जिसकी बात की गवाही मोइनुद्दीन दे रहे हो, बताओगे उसकी बख्शिश हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो कहते रहेंगे तो मचल कर कहेंगे सुभान अल्लाह। तो एक रिवायत के मुताबिक मोइनुद्दीन हसन संजरी को एक सेब दिया गया, एप्पल, ख्वाजा नबी। हुजूर मोइनुद्दीन हसन संजरी मेरे ख्वाजा ने वो सेब लिया। उलमा फरमाते हैं, मौलवी ने लिखा कि सारे रास्ते हिंदुस्तान के उस सेब में नजर करते थे, गरीब नवाज को नजर आता था। दूसरी रिवायत के मुताबिक गरीब नवाज अपनी हथेली में देखते थे, सारे रास्ते साफ होते नजर आते थे। खैर जो भी हो, मौलवीन ने अलग अलग रिवायतें अपने ताल्लुक से बयान की हैं, मगर उस वक्त नारा लगाना बहुत आसान है, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, मैं कहता हूं पहले पकड़ो तो सही। कहां पकड़ा है तो छोड़ने की बात करते, जिसने पकड़ा वो बख्तियार काकी कहलाए, जिसने पकड़ा वो आईने हिंद अखी सिराज कहलाया, जिसने पकड़ा वो फरीदुद्दीन गंजे शकर कहलाया,
اور ایسا کہ جو خود بھی اپنے عمل پر کاربند رہا دوسروں کو بھی ہدایت دی تھی نظر آئی۔ ہم نے پکڑت نہیں، دعوے میں بھی کھوکھلے، جھوٹ پر جھوٹ، دعوے پہ دعوے، غلطی پہ غلطی۔ اگر پکڑا ہوتا تو یہ محفل اتنی نظر نہ آتی، اگر پکڑا ہوتا فجر میں اتنی کم تعداد نہ ہوتی، اگر معین الدین کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہوتا زبان پر جھوٹ نہ ہوتا، اگر معین الدین کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہوتا ان شادیوں کی اگلی نائٹ میں اتنا جوا نہ ہوتا، اگر معین الدین کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہوتا ماں ہماری رمضان میں زکات لینے پر مجبور نہ ہوتی۔ ماں ہماری رمضان، آج انسان سنی مسلمان یہ سمجھتا ہے میں اپنے پیر کو لفافہ دوں گا اور ماں بھوکی رہے گی، اور بیٹے بھی ایسے ہیں، اے باپ تجھے بڑے کے وہاں صبح کھانا ہے اور ماں تجھے شام کو میرے وہاں کھانا ہے۔ ارے یہ معین الدین نے نہیں کہا، جو بھی آیا کھلایا، پوچھا نہیں کہ میرا ہے یا پرایا۔ اور آج سگا بیٹا اپنے باپ کو کہتا ہے کہ صبح تمہیں بڑے کے وہاں کھانا ہے، یا ایک مہینہ تمہیں میرے گھر کھانا ہے، ایک مہینہ چھوٹے کے وہاں کھانا ہے۔ کہاں ہے دامن تمہارا؟ خواجہ کا دامن ایسے ہی نعرے لگانا آسان ہے، حقیقت میں عمل کے میدان میں آؤ اور ذرا خواجہ کے رنگ کو دیکھو۔ خواجہ نے یہ نہیں دیکھا، اگر اکیلے آئے تھے، نہ کوئی بھائی ہے نہ کوئی بہن ہے۔ حضرت نے کہا کہ باورچی آتا تھا، کہتا تھا کتنا خرچ ہے، روایت کے مطابق حضور اپنی مسند کو اٹھاتے تھے، بولتے تھے لے لے جتنا ضرورت ہو اٹھا لے، اور خرچہ ہوتا۔ کبھی پوچھا نہیں کہ کھانے والوں میں کون کون ہے۔ یہاں تو ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے، یہاں تو فیصلہ ہوتا ہے۔ بڑا کہتا ہے ایک مہینے کے لیے میں اور دوسرے مہینے کے لیے تو، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑے۔ واہ تیری سنیت۔ اب اور اتنے مریدین ایسے ہیں حضور کہ پیر کو لفافہ دو، میں اس کا مخالف نہیں، ہم کو مت دو، الحمدللہ ہم اس کے سامنے مانگتے ہیں جو حساب نہیں لیتا۔ اور نظر کر گئے ہماری جھولی ان کے سامنے پھیلتی ہے جو واللہ بغیر حساب ہے۔ پیر کو لفافہ دو، کوئی مخالفت نہیں، مگر یہ نہیں کہ تمہارا پیر تمہارے لفافے سے عیش کرے اور لفافے دینے والے کی ماں رمضان میں زکات کھانے پر مجبور ہو جائے۔ یہ طریقہ معین الدین کا نہیں، یا عاشق خواجہ کا نہیں۔ معین الدین کا درس یہ ہے کھلاؤ، اپنا ہو یا پرایا، سب کو گلے لگاؤ، محبتوں کو عام کرو، عداوتوں کو دور کرو۔ ایک بار سرکار غریب نواز ہند میں انٹری، ایک مندر کے قریب سے، میں نے جمعہ میں بھی شاید وعدہ کیا تھا کہ میں محفل میں یہ بات ختم کروں گا، چلو یہی بات ختم کر کے اپنی تقریر کو سماعت کریں۔ تو ہند میں جیسے ہی انٹری دی، ایک مندر کے قریب سے گزرے، اور مندر کی پوزیشن یہ تھی کہ ایک پنڈت پجاری روز اس مندر کے بت پر دودھ چڑھاتا۔ لڑکی دیکھتی تھی، ایک دن ایسا ہوا کہ باپ کی طبیعت خراب ہوئی۔ لڑکی نے کہا ابا حضور آج آپ کی لاڈلی مندر جائے گی اور دودھ کا چڑھاوا چڑھا کے آئے گی۔ تو باپ کی طبیعت ناساز تھی، باپ نے اجازت دے دی، کہا بیٹی کون باپ ہوگا جو جوان لڑکی کو اکیلے گھر سے باہر جانے دے۔ یہ آج کی مسلم قوم ہے کہ جن کا ضمیر، جس قوم کے نبی نے
نہ جانے ان عورتوں کے تعلق سے کتنے روایتیں بیان کی ہو، مگر آج اسی قوم کا فرد نہ جانے کبھی کسی عرس کے میلے کے نام پر یا کبھی کسی پیر یا اللہ والے کے نام پر اپنی ہی اولادوں کو بے پردہ باپ کی اجازت دیتے نظر آتا ہے، اور نہ جانے کتنے لوگ ان بات پر خوش ہوتے ہیں۔ تماشا، باپ کو ٹینشن تھا بیٹی جلدی کرا جانا، بیٹی نے کہا ابا حضور جلدی آ جاؤں گی، بیٹی گئی دودھ کا کٹورا لے کر مندر میں، اب اس کے قدموں جو بت تھا پتھر کا مورتی تھی، اس کے قدموں میں وہ دودھ رکھ دیا، کہتی ہے پی لے، کہتی ہے پی لے، اب وہ پیے کی بولا یار بولیے زور سے، کیوں؟ یہ جو آپ بول رہے ہیں نہیں پیے گا، یہ بھی خواجہ کا کرم ہے، ورنہ ہم بھی ایسے کرتے تھے۔ یہ آپ جو بول رہے ہیں کہ نہیں پیے گی، یہ بولو کس کا کرم ہے؟ خواجہ کا کرم ہے۔ اس وجہ سے آج ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں پیے گی، کیونکہ وہ ہے پتھر کی، اگر وہ اپنے مجسمے سے مکھی نہیں ہٹا سکتی دودھ کیا پیے گی؟ مگر لڑکی تھی 17-16 سال کی، اس کے مائنڈ میں یہ بات چل رہی تھی کہ میرا باپ روز پلا کے آتا ہے، یہ تصور نہیں تھا کہ اس کے اوپر ڈال کر آتا ہے، پلا کے آتا ہے، یہ تصور تھا۔ اب جب وہ ہلتی بھی نہیں جواب بھی دیتی، بس جیسی ہے ویسی، آپ نے مورتیوں کی شکل دیکھی ہوگی، خیر تو وہ ضد پر اڑی ہوئی ہے، بیٹی کہتی ہے پی لے، نہ کوئی آواز ہے، سناٹا ہے۔ اب بیٹی نے تصور کیا میرا باپ آتا تھا کٹورا خالی لے کر گھر پر آتا تھا، میں پریشان لے کر جاؤں گی، باپ یہ سمجھے گا کہ بیٹی نے کوئی غلط کام کیا ہے، اس وجہ سے بھگوان نے دودھ کو ایکسپٹ نہیں کیا، پیا نہیں، اور بیٹی یہ تصور کرتی ہے، خیال یہ ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے، اس وجہ سے میرا ہاتھ سے لگا ہوا دودھ کا کٹورا میرا بھگوان قبول نہیں کر رہا ہے، ایکسپٹ نہیں کر رہا ہے۔ اپنی خطا کے تصور میں دیکھیے، اس کی معبود باطل ہے، مگر اس کا وجدان دیکھیں، اس کا خیال دیکھیں کہ مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ آج انسان اگر یہ تصور کر لے کہ تکلیف پہنچے، مصیبت پہنچے، صرف یہ تصور کریں کہ جو بھی تکلیفیں آئیں، جو بھی مصیبتیں آئیں، میرے گناہوں کا نتیجہ ہے، میرے کیے ہوئے کا کرتوت ہے، قسم خدا کی توبہ کی توفیق مل جائے گی، اور اگر اس پر وہ توبہ کر لے گا، دوسری بات وہ مصیبت اس کا دروازہ تک نہیں دے گی۔ مگر وہ لڑکی اس بت خانے میں عرض کرتی ہے میری کچھ خطا ہوئی ہو تو معاف کریں، میری کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کریں، میری کوئی بھول ہوئی ہو تو معاف کریں، مگر یہ دودھ کو پی لے، مگر یہ دودھ نوش فرما لے۔ اصرار کرتا گیا، ضد پر ضد وہ لڑکی اڑی رہی، مگر وہ تو خود کا بنا ہوا خدا ہے، وہ مٹی کا بنا ہوا خدا ہے، وہ گائے کیچڑ سے پانی سے بنا ہوا خدا ہے، وہ کیسے دودھ پی سکتا ہے، وہ کیسے کوئی چیز اپنے ہاتھوں میں لے سکتا ہے۔ آخر وہ لڑکی نے ضد کیا، اپنے سر کو اس کے چرنوں میں، اس کے قدموں میں پٹکانا شروع کیا، اتنا پٹکایا، حالانکہ یہ